من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سوال ہے وہ آن لائن فارسیج ایک کمپنی ہے، اس کے حوالے سے ہے کہ کیا اس میں کاروبار کرنا جائز ہے۔ تو سوال کرنے والے میں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بلاک چین نیٹ ورک میں کام کرتی ہے اور اس میں خریدنا بیچنا بھی ہوتا ہے، ڈالر کے ذریعے خرید و فروخت ہوتی ہے اور پھر اس میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، پھر آپ کو اس پر بونس ملتا ہے اور مختلف اس کا ایک پورا طریقہ کار بتایا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ 2020 میں اس کی ابتدا ہوئی اور یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم کے ساتھ چلتی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، اور جب تک انٹرنیٹ کا نظام چلتا رہے گا تو تب تک یہ بھی چلتا رہے گا۔ 200 سے زیادہ ممالک میں ان کا نیٹ ورک ہے اور بائنینس کے ذریعے یہ لنک ہے، ایکسچینج کے ذریعے یہ کوئن کا کام کرتی ہے اور BUSD ان کا ایک کوئن ہے اور مختلف اس کی جو پوری ایک تفصیل ہے جو یہ کام کرتے ہیں فارسیج کمپنی کے ساتھ، ایک مشہور کمپنی ہے، اس کے جو تفصیل بتائی ہے۔ تو جو سوال بتایا گیا ہے فارسیج کمپنی کے بارے میں، اس کے مطابق اس کا شرعی حکم اور پھر اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اس نوعیت کا کاروبار کرنے والی کئی کمپنیاں وجود میں آ چکی ہیں جو آگے ممبر بنا کر اس پر کمیشن دینے کی پیشکش کرتی ہیں۔ لوگ پھر کمیشن کی لالچ میں آ کر اس کو جوائن کر لیتے ہیں۔ فارسیج اور اس جیسی دیگر کمپنیوں کا اصل جو مقصد ہے وہ اپنی مصنوعات فروخت کرنا نہیں ہے، ورنہ اس کے لیے ممبر بنانا شرط نہ ہوتا، اور نہ اس میں شامل ہونے والے ممبروں کا اصل مقصد کمپنی کی مصنوعات خریدنی ہوتی ہے، بلکہ کمپنی کا اصل مقصد ممبروں کے ذریعے اپنی کمپنی کی زیادہ سے زیادہ تشہیر اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے، اور ممبروں کا اصل مقصد زیادہ سے زیادہ کمیشن حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا شریعت مطہرہ کی روشنی میں مذکورہ کمپنی کی کاروباری شکل میں کئی خرابیاں ہیں، جن میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ فارسیج جو ہے نا یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ نظام کے تحت کام کرتی ہے، اور ملٹی لیول مارکیٹنگ کے نظام میں شرعی اعتبار سے بہت سارے مفاسد ہیں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور اس پر ایک میری پوری ویڈیو بھی ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ کے حوالے سے، جس کا میں اوپر آئی کارڈ پر لنک بھی آ جائے گا، آپ اس پر اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں غرر، دھوکہ دہی وغیرہ جو ہے نا اس میں پایا جاتا ہے، اور اس طریقہ کار میں کمپنی کی مصنوعات کھلی مارکیٹ میں فروخت نہیں ہوتی، بلکہ پہلے صرف ممبران کو مصنوعات دی جاتی ہیں، ساتھ ہی کمپنی کی طرف سے اس بات کی ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ آپ مزید ممبر بنائیں اور کمپنی کی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ تشہیر کریں، اور پھر اس پر کمپنی آپ کو کمیشن منافع جو ہے نا وہ دے گی۔ نتیجتاً ایسی کمپنیوں کا مقصد مصنوعات بیچنا نہیں ہوتا، بلکہ کمیشن اور منافع کا لالچ دے کر لوگوں کو کمپنی کا ممبر بنانا ہوتا ہے، اور ایک تصوراتی اور غیر حقیقی منافع کا وعدہ کر کے لوگوں کو کمپنی میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس کمپنی کو جوائن کرنے کے ساتھ ممبر کو نفع ملنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ نہ ممبر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا عقد جو ہے نا اس میں طے ہوا ہے، یعنی کون سا معاملہ اس میں طے ہوا ہے، اور نہ معاملات عقود شرعیہ میں سے کسی عقد کی تعریف اس پر صادق آتی ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ جو ہے نا وہ ایک مجہول کے عوض جو ہے نا منافع ملنا ہے، جو کہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا جو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ پر چلنے والی کمپنیوں میں سے کسی جائز کام کرنے والی کمپنی میں بلا واسطہ کسی کو ممبر بنانے میں ممبر کی محنت کا دخل ہوتا ہے، جس کی اجرت لینا جائز ہے، لیکن بغیر محنت و مشقت کے بالواسطہ بننے والے ممبروں اور ان کی خرید و فروخت کی وجہ سے ملنے والی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ملٹی لیول مارکیٹنگ کے نظام پر چلنے والی کمپنیوں کا ممبر بن کر ممبر سازی کرنا اور مختلف راستوں سے مالی فوائد حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے مذکورہ فارسیج کمپنی جو ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنا، اس کا ممبر بننا، اس کے ساتھ کام کرنا وہ صحیح نہیں ہے، اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا کام ہے کرپٹو کرنسی کے ساتھ، کرپٹو کرنسی خود ایک مفتیان کرام میں ابھی تک ایک مجہول ہے
اس کے حلت پر ابھی تک کوئی اتنا زیادہ فتاوی جات موجود نہیں ہے۔ زیادہ تر جو علماء کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، جمہور فقہا ہیں، وہ اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ اصل جو وجہ وہ یہی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے نا، خاص طور پر پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر یہ خود فارسج والے اس میں لکھ رہے ہیں کہ اس پر کسی حکومت کا عمل دخل نہیں ہے، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ جب اس کو پکڑا نہیں جا سکتا تو کل کو اگر آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے کیا گورنمنٹ آپ کو اس دھوکہ دہی کا بدلہ دے سکتی ہے؟ کیا وہ فراڈیوں کو پکڑ سکتی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ تو پہلے ہی اس کو آن نہیں کر رہی۔ اس قسم کی اور بھی کئی کمپنیاں ہیں، اس سے پہلے پرپال ہو گیا ہے، کلک پے ارن ہو گیا ہے، میری مختلف ویڈیوز لاسانی ہے، آل پاکستان پروجیکٹس ہے، ٹھیک ہے، بی فار یو آئی تھی، تو میری مختلف اس پر ویڈیوز موجود ہیں کمپنیوں کے حوالے سے۔ نیبولا ایپ آئی ہے، تو یہ بھی اسی قسم کی ایک کمپنی ہے۔ تو میری تمام اپنے بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کمپنیوں سے بچیں جن کو کوئی ملک آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے پاس ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کل کو آپ کے ساتھ یہ دھوکہ کر کے اپنی ایپ بند کر کے، ویب سائٹ بند کر کے بھاگ جائیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اور نہ ہی یہ کسی گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہیں۔ ایس سی سی پی ہو گیا، مختلف ادارے ہیں گورنمنٹس کے، تو آپ بھی ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں نے کئی ویڈیوز بنائی اس قسم کی ایپس کے بارے میں، تو لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے، لیکن جب ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو پھر وہ میسج کر رہے ہوتے تھے کہ مولانا صاحب آپ ہمیں طریقہ بتائیں۔ تو ہم اب آپ کو کیا طریقہ بتائیں؟ ہم تو پہلے سے ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ دھوکہ اور فراڈ کی کمپنیاں ہیں، کل کو آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے، آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان جیسی کمپنیوں سے بچا جائے اور ان کے ساتھ کام نہ کیا جائے۔ خود یہ مشکوک کمپنیاں ہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے ان کا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس سے زیادہ تو میں اور کسی چیز کا قائل نہیں ہوں ان کا۔ باقی تو اگر صحیح بھی ہے کمپنی، سب کچھ ٹھیک کام ہے، ان کے دفاتر ہیں، لیکن پھر بھی ان کا جو طریقہ کار ہے، جو کام کرنے کے طریقے ہیں، وہ بالکل بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں، لہذا اس سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔